1857 کا دور ہندوستان کی سرزمین کئی طرح کی تبدیلیوں سے گزر رہی تھی۔ انگریزوں کے تسلط کے خلاف ہندوستانیوں کے سینوں میں انقلاب آزادی کا لابہ پک رہا تھا اور زبان و ادب کی دنیا میں نئی ہندوستانی زبان اردو اپنے ادبی نقوش ثبت کر رہی تھی۔ انقلاب آزادی کے شعلے بھڑکے، تو ان کی ترسیل کے لیے اردو زبان نے ہی اپنے الفاظ کو تیر و تلوار اور پرچم اظہار بنا کر پیش کیا۔ تاریخی حوالے اس بات کے گواہ ہیں کہ آزادی کی اس پہلی مشال کو آواز کی حرارت اردو سے ہی مل رہی تھی۔ ماہنامہ بزم سہارا کے اگست 2012 کے شمارے میں علیم سوا نویدی جنگ آزادی پر اپنے مضمون میں لکھتے ہیں، 1857 کے غدر سے حصول آزادی تک کی تاریخ پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اردو کا کردار پوری طرح حاوی نظر آتا ہے۔ جب انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو رہے تھے تو اس وقت کے ادبا اور شعراء اس دباؤ کو ٹالنے کی کوشش کرتے رہے۔ بزم سہارا کے اگست 2013 کے شمارے میں فاروق ارگلی کے مضمون میں پہلے شہید صحافی مولوی محمد باقر کا ذکر اس طرح ملتا ہے، انقلاب 1857 میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے عالم دین، شاعر، ادیب اور صحافی مولانا محمد باقر کو کس طرح فراموش کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے اپنے اخبار دہلی اردو اخبار کے ذریعے ہی نہیں بلکہ خود مرد میدان بن کر سیف ید اللہ کے ذریعے آزادی تقریر کی بقا کے ساتھ ملک کی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی اور آخر میں اپنے اخبار کو آزادی کی بھیٹ چڑھا دیا اور خود جام شہادت نوش کر کے ملک کے پہلے شہید آزادی صحافی ہونے کی عزت حاصل کی۔ مولوی محمد باقر کے دہلی اردو اخبار کے علاوہ کئی دیگر اردو اخبارات بھی اپنے صفحات کو 1857 کی جنگ آزادی کا پرچم بنائے ہوئے تھے۔ فاروق ارگلی کے مضمون میں ہی ان کا ذکر بھی اس طرح ملتا ہے۔ اردو کے جواں ہمت صحافی جمیل الدین نے اپنے اخبار صادق الاخبار میں جہاد آزادی کی دل کھول کر حمایت کی تھی۔ اس کے لیے ان پر مقدمہ چلا اور 3 سال قید کی سزا ہوئی۔ صادق الاخبار کے 19 جولائی 1857 کے شمارے میں علامہ فضل حق خیرآبادی کی کوششوں سے 300 علماء کے دستخطوں والا فتوی جہاد بھی پورے اہتمام کے ساتھ شائع ہوا۔ 1857 کی جنگ میں انگریزوں نے قلعہ دہلی کو فتح کیا تو اردو کے بہت سے صحافیوں، ادیبوں اور شاعروں پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا۔ آزادی کے متوالوں کے حوصلے کچھ برسوں کے لیے پست بھی ہوئے، لیکن اردو زبان و ادب ہندوستانیوں کے دلوں میں جذبہ آزادی کی آبیاری کرتا رہا، اور جب اہل اردو کی اگلی نسل نے ہوش سنبھالا تو آزادی کی امید کا پودا تناور درخت بننے لگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبارات الہلال و البلاغ ایک طرف آزادی کے شعلوں کو ہوا دے رہے تھے تو علی گڑھ میں سر سید احمد خان کی تحریک ہندوستانیوں کو انگریزوں سے آنکھ ملانا سکھا رہی تھی، اور علماء دیوبند اسلام کے پیغام حب وطن کی ترسیل کر رہے تھے۔ علماء دیوبند اور دیگر رہبران آزادی کے ساتھ شروع کی گئی گاندھی جی کی تحریکات آزادی کے پیغامات کی آواز بھی اردو ادب کی چاشنی میں ڈوب کر ہی جذبہ شہادت کو جامع شیریں بنا کر پیش کر رہی تھی۔ مولانا حسرت موہانی نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا تو اشفاق اللہ خان جیسے کتنے ہی آزادی کے متوالوں نے ایسے ہی نعرے لگاتے ہوئے تختہ دار کو چوم لیا۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر علماء کی اردو زبان سے مزین تقریریں ہی تھیں جنہوں نے جے پرکاش نارائن جیسے لوگوں کے دلوں میں انگریزوں سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کا جذبہ بیدار کیا۔ ہفت روزہ عالمی سہارا کے تازہ شمارے میں جنگ آزادی پر شائع اپنے مضمون میں اشرف استھانوی لکھتے ہیں، گاندھی جی کے ترک موالات کی تحریک کے تحت سرکاری کالج چھوڑنے والے طلبہ میں معروف سوشلسٹ رہنما جے پرکاش نارائن بھی شامل تھے، جنہوں نے یہ فیصلہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر سے متاثر ہو کر کیا تھا اور جس کا ذکر وہ ہمیشہ اپنی تحریروں اور تقریروں میں کیا کرتے تھے، مگر سوانح نگاروں نے اس بات کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔
علماء اپنی تقریر سے شعلہ آزادی کو ہوا دے رہے تھے تو اردو کے شعراء بھی اپنے اشعار سے لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جوش بھر رہے تھے۔ ظفر علی خان کی نظم دعوت عمل کے یہ اشعار ترک موالات کے لیے پیغام بیداری بن کر ابھرے۔ اگر تم کو حق سے ہے کچھ بھی لگاؤ تو باطل کے آگے نہ سر کو جھکاؤ، حکومت کو تم نے لیا آزما اب اپنے مقدر کو بھی آزماؤ، ہو تم جس کے ذرے وہ ہے خاک ہند، چھپے ہیں جو اس میں وہ جوہر دکھاؤ۔ مہاتما گاندھی نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی تو علماء ان کے شانہ بشانہ چلے اور اردو کے شاعروں نے اپنے اشعار سے ان کے پیغام کو روانی دی۔ جوش ملیح آبادی کی نظم شکست زندہ کا خواب کے یہ اشعار اسی کے ترجمان ہیں۔ کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں، سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا، جھپٹو کہ وہ قیدی چھوٹ گئے، اٹھو کہ وہ بیٹھی دیواریں، دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں۔ انگریزوں کی غلامی کی سیاہ رات میں 1857 کی تحریک آزادی کا پہلا ستارہ تھی تو 20ویں صدی میں شروع ہوئی تحریکات آزادی کے سورج کی پہلی رمق، اور اس طویل رات کو صبح تک پہنچانے میں اردو زبان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔